کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام مسلمانوں کو رمضان شریف جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ بلا تمثیل رمضان شریف کا مہینہ بڑے ہی کمالات اور بڑی خوبیوں والا بابرکت مہینہ ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا ہر لمحہ ہمارے لیے جو ہے قابل تعظیم ہے اور ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ رمضان شریف کا گزارا ہوا ایک مہینہ کس قدر اہم ہوتا ہے، آپ اس کو اس بات سے سمجھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ اور نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ آقا کریم کے صحابی بن گئے، اور اسلام وہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، وہ صحابی بن جاتا، اور صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہوتا کہ دنیا کے بڑے بڑے اولیاء، غوث، قطب، ابدال وغیرہ بھی کسی صحابی رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان دو صحابہ اکرام میں ایک صحابی دینی معاملات کے اندر نماز، روزہ اور دیگر چیزوں کے اندر سبقت لے جاتے، بہت زیادہ آگے رہتے، اور دوسرے جو صحابی تھے وہ ان سے کچھ پیچھے تھے۔ ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نیکیوں کے معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہر نیک کام کے اندر آگے بڑھ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو صف اول میں، دیگر جتنے بھی کام کر رہے ہیں پہلے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ صحابی رسول جو ہے ہر کام میں آگے ہوتے، اور دوسرے صحابی رسول جو ہے ان سے پیچھے ہوتے۔ کچھ دن گزر گئے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں یہ صحابی رسول شہید ہو گئے، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مگر یہ دوسرے صحابی باقی رہے۔ ایک سال گزر گیا، ایک سال گزرنے کے بعد ان کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں خواب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت قائم ہے، اور یہ دونوں صحابہ اکرام جو ایک پہلے انتقال کر گئے تھے، ایک سال بعد میں، یہ دونوں وہاں پر موجود ہے اور میں بھی کھڑا ہوں۔ اچانک جنت سے، جنت کے جو نگراں وہ باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے اس صحابی رسول کو جو ایک سال بعد فوت ہوئے تھے، جو نیکیوں کے معاملے میں اتنا آگے نہیں تھے، ان سے کہا کہ آپ جنت میں پہلے چلیے۔ وہ ان کو اندر لے کر چلے گئے۔ جانے کے بعد پھر دوبارہ باہر آئے، اور آنے کے بعد اس صحابی رسول کو جو نیکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ آگے ہوتے تھے، اور جو ایک سال قبل شہید ہو گئے تھے، ان کا نمبر آیا، ان کو بھی لے کر چلے گئے، اور مجھ سے کہا کہ اے طلحہ بن عبید اللہ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، چونکہ یہ دونوں صحابہ کرام انتقال کر چکے تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہے یہ ابھی زندہ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز کا وقت تھا، میں مسجد نبی شریف حاضر ہوا، اور میں نے صحابہ کرام کے پاس
اس واقعے کو ذکر کیا کہ وہ صحابی رسول جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے تھے، نماز میں، روزے میں، جہاد میں، اور جو شہید بھی ہوئے، وہ جو ہے جنت میں تاخیر سے داخل ہوئے، اور وہ دوسرے صحابی رسول جو ہے جو نیکیوں کے معاملے میں ان سے پیچھے تھے، اتنے مقدم نہیں تھے، اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ بات جو ہے مشہور ہوتے ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی، اور سننے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ صحابی رسول جو 1 سال بعد انتقال کر گئے، 1 سال بعد ان کا وصال ہوا، کیا انہوں نے ایک پورا سال نہیں پایا؟ کیا انہوں نے ایک رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اس رمضان کے مہینوں کی نیکیوں کی برکت سے، رمضان شریف کی نمازیں، رمضان شریف کے روزے، رمضان شریف کے جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، خیر خیرات اور اعمال صالحہ، کیا انہوں نے زائد نہیں پایا؟ تو بلا تمثیل وہ صحابی رسول جو نیکیوں کے معاملے میں پیچھے ہوا کرتے تھے، اتنے مقدم نہیں تھے، وہ اگر جنت میں چلے جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رمضان شریف جو ہے وہ زیادہ پایا ہے۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب پر مہر ثبت فرما دی، یعنی بتا دیا کہ میرے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا ہے وہ برحق دیکھا ہے، اور جو کوئی بندہ جو ہے رمضان شریف کو پاتا ہے، رمضان شریف کی برکتیں حاصل کرتا ہے، تو وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کسے معلوم کہ آنے والا رمضان، اگلا رمضان کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ ہمیں اس مہینے کے پورے 30 روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں اس مہینے کے اندر رات میں تراویح میں قیام کرنا ہے، دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس مہینے کو اعمال صالحہ میں ہمیں صرف کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شریف کے پہلے عشرے میں جن لوگوں نے 10 روزہ تراویح کا ختم کر لیا ہے، اب وہ جو ہے تراویح سے دور نظر آ رہے ہیں، اب وہ بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، رمضان شریف کا مہینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ھذا شہر التراویح، یہ تراویح کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس کو شہر التجارت بنا لیا ہے، کاروبار کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اس لیے خدا را جو ہے ہم اس مہینے کو عبادتوں کے مہینے کے طور پر ہم اس کو جو ہے منائیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے اعمال صالحہ کی کثرت کریں۔ رمضان کا عشرہ ثانی عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد جو آخری عشرہ آنے والا ہے، جہنم سے رہائی کا عشرہ، ہمیں اس عشرے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہو سکے تو ہم اور آپ جو ہے اس عشرے میں آپ اعتکاف کریں۔ ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام بھی ہمارے اپنے مکان میں، مسجد بیت میں، اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ 10 دن کے عشرے کا اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ میں یہی پیغام آج اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دینا چاہوں گا کہ رمضان شریف کی جتنی ساعتیں باقی ہیں ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان شریف کی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کیا ہے تو میری امت دعا کرے گی کہ کاش پورا سال رمضان کا مہینہ باقی رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان شریف کی برکتیں، رمضان شریف کی عظمتیں بہت زیادہ ہے۔ ہم اس مہینے کو جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں۔ جس آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ کم سے کم ایک قرآن کریم کا ختم تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک قرآن کریم ترجمے کے ساتھ، ترجمے کنز الایمان کے ساتھ جو ہے آپ اس کا ختم کیجیے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ان کو جو ہے ان پر توجہ دیجیے
کئی ہمارے بچے جنہوں نے قرآن کریم بچپنے میں سیکھا تھا، قرآن کریم نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو بٹھائیں اور ہم خود بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کر، اور سب سے اہم بات میرے آقا فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت کی قدر کریں، کم سے کم 10-15 منٹ تمام لوگ بیٹھ کر جو ہے ہم افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ ہماری خواتین، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی افطار کی جو تیاریاں ہیں، مطلب جو ہے جو لوازمات کو تیار کرتی ہیں، ہم اس کو 10 منٹ پہلے اپنے تمام کاموں کو موقوف کر دیں، اور اس کے بعد تمام لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم تمام کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور پوری امت محمدیہ کے لیے، اور بالخصوص جو ہے ہمارے وطن عزیز کے مسلمانوں کے لیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم تمام کے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم تمام کو مولا کریم اللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ معیاری تعلیم دینے میں سب سے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی خصوصیات: داخلہ پاتے ہی طلبہ کی جاتی ہے کونسلنگ، جدید طریقوں سے دی جا رہی ہے تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاس روم، اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل کلاس روم، نصابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام، طلبہ کی سہولت کے لیے سینکڑوں کتابوں سے مزین لائبریری، ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ، موبائل اور آٹو موبائل سے پاک قدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس، طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام، فلٹر، RO واٹر کا بھی ہے نظم، طلبہ و طالبات کے لیے ہاسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت، مقامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام، CCTV کیمروں سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی۔ اس سال شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخلہ پا لیا ہے۔ ان میں کئی طلبہ نے ایمس اور IIT جیسے معیاری اداروں میں داخلہ پا لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، حصہ پور، واگی روڈ، ناندیڑ۔